بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ اچھا، مسئلہ صورت یہ ہے کہ گدھے اور خچر کا جھوٹا، یعنی وہ پانی جس برتن سے پیا ہو تو آیا ان کا وہ پانی پاک ہے یا ناپاک۔ وسور الحمار والبغل مشکوک، گدھے اور خچر کا جھوٹا مشکوک ہے۔ فَإِن لَّمْ يَجِدِ الْإِنسَانُ غَيْرَهُ تَوَضَّأَ بِهِ وَتَيَمَّمَ وَبِأَيِّهِمَا بَدَأَ جَازَ۔ فَإِن لَّمْ يَجِدِ الْإِنسَانُ غَيْرَهُ، پس اگر نہ پائے کوئی انسان اس کے علاوہ پانی، تَوَضَّأَ بِهِ وَتَيَمَّمَ، تو وضو اور تیمم کرے، وَبِأَيِّهِمَا بَدَأَ جَازَ، اور ان میں سے جس سے چاہے پہلے کرے جائز ہے۔ تو گدھے اور خچر کا جھوٹا پاک تو ہے لیکن وضو ہونے میں شک ہے۔ چنانچہ اگر کہیں صرف گدھے یا خچر کا جھوٹا پانی ملے اور اس کے سوا اور پانی نہ ملے تو وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے۔ اچھا، اب اس مسئلے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گدھے کا جھوٹا صرف طاہر ہی نہیں بلکہ مطہر یعنی پاک کرنے والا بھی ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ دلیل کیا ہے اس پر؟ تو جس جانور کی کال، یہ دلیل کے طور پر امام شافعی سے پیش کرتے ہیں کہ یعنی جس جانور کی کال سے انتفاع جائز ہے اس کا جھوٹا بھی پاک ہے، اور گدھے کی کال سے بھی چونکہ نفع اٹھانا جائز ہے تو اس لیے اس کا جھوٹا بھی پاک ہوگا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو احناف جواب دیتے ہیں کہ جھوٹے کا بلا واسطہ تعلق اس کی کھال سے نہیں ہے کہ کھال سے انتفاع جائز ہونے کی وجہ سے اس کے جھوٹے کو پاک کہا جائے، بلکہ جھوٹے کا تعلق گوشت سے ہے، کیونکہ گوشت سے ہی لعاب بنتا ہے اور اس کا گوشت نجس ہے، اس لیے اس کا جھوٹا بھی نجس ہوگا۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب کیا ہے اس مسئلے میں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گدھے کا جھوٹا ناپاک ہے۔ تو ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو دلیل میں یہ پیش کرتے ہیں، وروی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم لحوم الحمر الاہلیۃ یوم خیبر، یعنی خیبر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث شریف سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ گدھوں کا گوشت حرام ہے اور لعاب بھی گوشت ہی سے بنتا ہے، لہٰذا لعاب بھی نجس ہوگا، اور جس پانی میں وہ منہ ڈالے گا اس میں لعاب کا ملنا یقینی ہے، اس لیے اس کا جھوٹا بھی نجس ہوگا۔ لیکن جیسے احادیث شریف سے اس کے گوشت کی حرمت ثابت ہوتی ہے، ایسے ہی احادیث شریف سے حلت بھی ثابت ہوتی ہے۔ مثلاً یہ کتاب عنایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 100 میں روی ان غالب بن فہر سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال لم يبق لي مال الا حمیرات فقال علیہ السلام کل من سمین مالک۔ غالب بن فہر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا اور کہا میرے پاس گدھوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مال میں سے جو موٹے تازے ہیں ان کو کھا لے۔ یہ حدیث شریف گدھے کے گوشت کی حلت پر دلالت کرتی ہے، اس لیے پھر تعارض ہوا، تو اس تعارض ادلہ کی بنا پر اکثر احناف اس کے جھوٹے کے مشکوک ہونے کے قائل ہیں۔ تو مسئلہ صورت یہ نکلا نتیجہ کہ گدھے اور خچر کا جھوٹا مشکوک ہے۔ تو یہ یہاں تک مکمل ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔